میرے شوہر اچھا خاصا کما لیتے تھے، اس لیے گھر کے سارے کام میری نوکرانی کرتی تھی۔ کچھ دنوں پہلے ہی مجھے کہہ رہی تھی کہ میں اپنے گھر جا رہی ہوں، آپ دوسری ملازمہ رکھنے کا انتظام کر لیں۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ اتنی ایمرجنسی میں ملازمہ کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں۔ پھر ایک شام میری عمر کی ایک عورت میرے گھر آئی۔ شکل سے وہ کافی پیاری لگ رہی تھی اور کہنے لگی مجھے کام رکھ لیں، مجھے بس 2 وقت کی روٹی چاہیے اور رہنے کے لیے کوارٹر، اور کچھ نہیں مانگوں گی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا، میں نے فوراً سے اسے کام پر رکھ لیا۔ میں نے سارے گھر کا کام بڑے اچھے سے سنبھال لیا۔ وہ بہت نیک تھی، میرے شوہر کے سامنے بھی نہ آئی، اگر آئی بھی تو گھونگھٹ ڈال لیتی تھی۔ گھر کے سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے کوارٹر میں چلی جاتی اور وہیں پر عبادت کرتی رہتی تھی۔ اس نے شرط رکھی کہ مغرب کے بعد وہ کوارٹر کا دروازہ نہیں کھولے گی۔ ایک بار کوارٹر میں چلی جاتی تو واپس نہ آتی۔ کچھ بھی ہو جاتا۔ ایک رات دن 10 کے بج رہے تھے، میری بڑی بہن آ گئی۔ میں نے جا کر ملازمہ کا دروازہ کھڑکایا اور اس نے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت میرے شوہر بھی گھر پر نہیں تھے کہ میں باہر سے پھر کچھ منگوا ہی لیتی۔ مجبوراً مجھے بہن کے لیے خود ہی کھانا پکانا پڑا۔ مجھے ملازمہ پر غصہ تو کافی زیادہ آیا تھا، مگر اس نے کچھ نہ کہا کیونکہ اس نے ایک بار بھی تنخواہ نہیں مانگی تھی۔ صفائی کرنا نصف ایمان ہے، مجھے ثواب ملتا ہے، اس لیے پیسے نہیں لوں گی۔ اب میں نئی ملازمہ کو ہاتھ سے کیسے گنوا دیتی جو کام کرتی، بس مجھے اس کی حرکتیں کچھ مشکوک لگتی تھی، پیسے بھی نہ لیتی اور مفت میں کرتی تھی۔ اس کا اثر شام ہی اپنے کوارٹر میں بند ہو جانا میری سمجھ سے باہر تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ بہت عبادت گزار ہے، اس لیے کمرے میں عبادت ہی کرتی رہتی ہے، مگر کبھی مجھے یہ سب ڈھونگ لگا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ کسی دن اس راز سے پردہ اٹھا کر رہوں گی کہ آخر کمرے میں بند ہو کر عبادت ہی کرتی ہے یا کچھ اور کرتی ہے۔ ایک دن میری 6 ماہ کی بیٹی کو بخار ہو گیا، بہت ڈاکٹر بدلے مگر آرام نہیں آیا۔ میری سہیلی نے کہا کہ کسی ایسے آدمی سے دم کروا لو، کیا پتہ کہ ٹھیک ہو جائے۔ میں کہا کسی نیک انسان کو جانتی تھی سوائے اپنی کام والی کے، اس لیے بچی کو لے کر اس کے کوارٹر میں چلی گئی۔ حسب معمول اس کا دروازہ بند تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اسے بہت آوازیں دی کہ بیٹی کو دم کروانا ہے، دروازہ کھولو، مگر اس بندی نے اپنی قسم نہ توڑی۔ میں مایوس ہو کر واپس چلی آئی۔ اگلے دن جب وہ گھر کی صفائی میں مشغول تھی تو میں چوری چوری اس کے کوارٹر میں چلی گئی۔ میں نے اس کے پورے کمرے کی تلاشی لی تھی، مگر مجھے کچھ نہ ملا سوائے اس کی ایک تصویر کے۔ وہ کافی پرانی تصویر تھی جس میں میاں بیوی دونوں نے گھونگھٹ اور چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ میرے شوہر کچھ دنوں کے لیے کام سے باہر چلے گئے تھے تو میں نے اب اس پر کڑی نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ اس کے کوارٹر سے کسی کے بولنے کی آوازیں بھی آتی تھیں۔ ایک دن میرے بڑے بیٹے نے بتایا کہ اس نے کسی کو ملازمہ کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے ملازمہ سے پوچھا تو وہ کہنے لگی باجی میرا گھر والا کبھی کبھی آ جاتا ہے گاؤں سے ملنے۔ میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب کی بار تمہارا شوہر آئے تو مجھے بھی ملوانا۔ میری بات پر اس کا رنگ اڑ گیا، وہ بھاگ گئی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اگلے دن اس کے آنے سے پہلے ہی میں اس کے کمرے میں چھپ گئی تھی تاکہ دیکھ سکوں کہ اس کا شوہر ملنے آتا ہے یا کوئی اور آتا ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی آئی تھی اور تیار ہو کر کسی سے فون پر باتیں کرنے لگی تھی اور کہنے لگی تھی آج بیوی گھر پر نہیں ہے۔ میں بھی اپنے کمرے میں ہوں، مجھے جاننے کا تجسس ہو رہا تھا کہ آخر وہ کس کو بلانے جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور جو شخصیت اندر داخل ہوئی، اسے دیکھ کر میرے سر پر آسمان پھوٹ گیا تھا۔ وہ تو میرا ہی شوہر تھا۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان دونوں کے سامنے چلی آئی تھی۔ میرے شوہر کے رنگ اڑ گئے تھے۔ کہنے لگا کہ مجھ سے ناراض ہونے سے پہلے میری بات سن لو، یہ میری پہلی بیوی ہے۔ آج سے 10 سال پہلے گاؤں میں میری اس سے شادی ہو گئی تھی، پھر میں شہر میں آ گیا تھا تو اس کو بھول گیا تھا، اور کچھ عرصے بعد میں نے تم سے شادی کر لی اور پلٹ کر اس کی کوئی خبر تک نہ لی تھی۔ یہ اتنے سال اکیلی رہی تھی مگر اس نے مجھے چھوڑا نہیں۔ اب صرف کچھ دنوں کے لیے یہاں رہنے آئی ہے کہ مرنے سے پہلے چند دن میرے ساتھ گزار سکے۔ میں اس کی آخری خواہش کو انکار نہیں کر سکا، اسے بلڈ کینسر ہے۔ چند دنوں بعد مجھے اطلاع ملی کہ ملازمہ کی وفات ہو گئی۔ مجھے بہت دکھ ہوا تھا اور وہ بہت اچھی بھی تھی۔ اب بھی جب اس کی یاد آتی ہے تو میں اس کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرنے لگتی ہوں۔